صورت ہے نوری نوری، سیرت ہے نوری نوری، شاعر ہے بیٹا کس کا شاہ عالم کا۔ صورت ہے نوری نوری، سیرت ہے نوری نوری، شاعر ہے بیٹا کس کا شاہ عالم کا۔ شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں، شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں، وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں، شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں، وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں، اکھاڑ دیں گے جو انگلی سے بات کہور کو، اکھاڑ دیں گے جو انگلی سے بات کہور کو، اسی اسد کو الگ کو حسین کہتے ہیں، اسی اسد کے ولد کو حسین کہتے ہیں، جو گھر کے قاسم اپنے آیا اس آگر کو، جو گھر کے قاسم اپنے آیا اس آگر کو، اسی معین کے جد کو حسین کہتے ہیں، اسی معین کے جد کو حسین کہتے ہیں، اسی معین کے جد کو حسین کہتے ہیں۔ نبی کی صورت، نبی کی صورت بس سب ہے ایمان حسن، نبی کی صورت بس سب سے ہے ایمان حسن، نبی کی قامت و قد کو حسین کہتے ہیں، نبی کی قامت و قد کو حسین کہتے ہیں، نبی کی قامت و قد کو حسین کہتے ہیں، جو بھر لے قاسم اپنے آنا کے ساگر کو، اسی معین کے جد کو حسین کہتے ہیں، اسی معین کے جد کو حسین کہتے ہیں۔ یزیدیت کے منہ پہ جو روز پڑتا ہے، یزیدیت کے منہ پہ جو روز پڑتا ہے، اسی نماز کی زد کو حسین کہتے ہیں، حسین کی اسی نماز کی زد کو حسین کہتے ہیں، اسی نماز کی زد کو حسین کہتے ہیں۔ بچا کشتی کو جو ڈوبنے سے، بچا کشتی کو جو ڈوبنے سے، بچا کشتی کو ڈوبنے سے، خدا کی ایسی مدد کو حسین کہتے ہیں، خدا کی ایسی مدد کو حسین کہتے ہیں، شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں، شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں، وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں، وفا کی حد کو حسین کہتے ہیں۔ بچائے کشتی کو ڈوبنے سے، خدا کی ایسی مدد کو حسین کہتے ہیں، خدا کی ایسی مدد کو حسین کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے باری تعالیٰ کے چند اشعار آپ کے سامنے دیکھے ہیں ہوتے کرتا ہوں کہ پڑھنے میں بھی میرے ضرور ساتھ ہیں. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اپنے سجدوں پہ اکیلے ہم کو اپنی رحمت سے زمین دے ہم کو اپنے سجدوں پہ اکیلے ہم کو اپنی رحمت سے زمین دے ہم کو کتے کچھ ایسا سزن کہ بدل جائے پھر کتے کچھ ایسا سزن کہ بدل جائے پھر ہم تیرے ہو کے رہے تیرے راستے پہ چلے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ. تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم یہ وجہ ہے کہ گناہگار ہیں ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم یہ وجہ ہے کہ گناہگار ہیں ہم گناہگار ہیں ہم خطا کار ہیں ہم تو ہے رحمان و رحیم تو ہے غفار و کریم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ. بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے ساری دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے ساری دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے منتشر کیوں ہیں ہم ڈگمگاتے ہیں قدم منتشر کیوں ہیں ہم ڈگمگاتے ہیں قدم جو شیر ہمت کو دکھا آنسو بہتے ہیں صدا یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله 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 حبيبي يا رسول الله. اللهم صل
صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ کسی کی جے مجھے ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو کسی کی جے ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو کسی کی جے ہم کیوں پکارے کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نالا یا رسول اللہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نالا یا رسول اللہ حبیبی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین والرب والعجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہاں ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی جن کو کرنا ہے شہنشاہ ہو کی تعریفیں کرے رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے ہماری دولہا زندہ باد شہیدان کربلا زندہ باد خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی جن کو کرنا ہے شہنشاہ کی تعریفیں کرے مجھ کو آقا بس تمہاری نعت اچھی لگی ہاں مجھ کو آقا بس تمہاری نعت اچھی لگی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی کہیں دیوانہ مجھے ٹھکرا دیا سب نے مگر میرے آقا کو میری دیوانگی اچھی لگی ہاں میرے آقا کو میری دیوانگی اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق من ألوذ به يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك إنه لول الحادي في الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محبت سے بولو سبحان اللہ اور دل کی گہرائی سے ہماری دردی فکر کی کوئی دوا نہ کرے ارے کمی ہو اس کے نبی میں کبھی خدا نہ کرے آئیے آرزو کہ وہ سرخرو ملے وہ جہاں کی آبرو میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں میرے مولا 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 میرے مولا 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 دیوانہ کر دیا ہے دیوانہ ہو گیا ہو دیوانہ کر دیا ہے دیوانہ ہو گیا ہو دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں میرے مولا 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 میرے مولا 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 امجد کو آج تک ہم اندھا سمجھ رہے تھے امجد کو آج تک ہم اندھا سمجھ رہے تھے لیکن مقام اس کا پایا تیری گلی میں میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 مولا
موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہے، موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہے، مرنا تیری گلی میں جینا تیری گلی میں، میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا۔ ہاں ایک منٹ ایک نماز کے متعلق عرض کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نظمی میاں پہ قربان جائے، ان کا اصحاب ہے کہ ملتا ہے مصطفیٰ کا در، ملتا ہے مصطفیٰ کا در، آل رسول کے تحفے، ملتا ہے مصطفیٰ کا در، آل رسول کے طفیل، مراحل سے مدینے تک روحانی ایک سرنگ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آل رسول کے صدقے میں ہی ہمارا بیڑا پار ہے، اور اس کے صدقے میں ہی ہم منزل مقصود تک پہنچے گے۔ ان کا کرم ہے۔ اجازت نماز کے متعلق کچھ مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں، تو ہوگا۔ یا خدا تو ہے حقیقت میں صدا تیری ہے، حسن تیرا ہے حسینوں میں ادا تیری ہے، تیری مرضی کے سوا کچھ نہیں درکار مجھے، میں تو راضی ہوں اسی میں جو رضا تیری ہے۔ تو نیم کی پتی کو چھو کر اس سے کیا پھل پائے گا، نیم کی پتی کو چھو کر اس سے کیا پھل پائے گا، جھک جا خدا کے سامنے تجھ کو خدا مل جائے گا۔ تو محنت کرنے سے ریاضت کو صلہ ملتا ہے، محنت کرنے سے ریاضت کو صلہ ملتا ہے، اور بندگی کرنے سے بندے کو خدا ملتا ہے۔ تو ملتی ہے اہل دل کو راحت نماز میں، ملتی ہے اہل دل کو راحت نماز میں، پوسیدہ ہے خدا کی محبت نماز میں۔ تو اللہ کے حضور میں، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دے، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دے، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دے۔ تو اے مومنو سنو ذرا، ملتا ہے کیا نماز میں، اے مومنو سنو ذرا، ملتا ہے کیا نماز میں، آقا ملے نماز
مسجد میں آؤ مومنو، مسجد میں آؤ مومنو، صبح اور شام نماز میں، اے مومنو سنو ذرا، پڑھتے رہو نماز تو، چہرے پہ اپنے نور ہے، پڑھتے رہو نماز تو، چہرے پہ اپنے نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو، پڑھتے نہیں نماز تو، اپنا تو یہ قصور ہے، اے مومنو سنو ذرا، اس کی نماز ہو گئی، سجدے قبول ہو گئے، اس کی نماز ہو گئی، سجدے قبول ہو گئے، جس نے رسول پاک کو، جس نے رسول پاک کو یاد کیا نماز میں، اے مومنو سنو ذرا، خاص کر کے اس مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں، شیر خدا سے پوچھئے، ابن علی سے پوچھئے، شیر خدا سے پوچھئے، ابن علی سے پوچھئے، سجدے میں سر کٹا دیا، سجدے میں سر کٹا دیا، دیکھا تھا کیا نماز میں، اے مومنو سنو ذرا، جس کے دلوں میں کھوٹ ہے، جس کو نبی سے بغض ہے، جس کے دلوں میں کھوٹ ہے، جس کو نبی سے بغض ہے، اس کو کیا آئے گا نظر، اس کو کیا آئے گا نظر، شان خدا نماز میں، اے مومنو سنو ذرا، صحبہ ذرا بتائیے، مثل حسین ہے کوئی، صحبہ ذرا بتائیے، مثل حسین ہے کوئی، دل بھی دیا نماز میں، دل بھی دیا نماز میں، کیا بھی دیا نماز میں، اے مومنو سنو ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
حق نبھانا نبھانا حق نبھانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ بولو نا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حق نبھانا اور جس صدقے میں کائنات بنی جس کے صدقے میں کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ اور جس کی صدقے میں بخش جائیں گے جس کے صدقے میں بخش جائیں گے وہ گھرانہ بولو نا وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے حق حسین حق حسین وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے حق نبھانا اور جس جگہ حوری بنائے جاتے ہیں جس جگہ حوری بنائے جاتے ہیں کارخانہ بولو نا کارخانہ میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے یہ جو شاکری یہاں لٹاتے ہیں یہ جو شاکری یہاں لٹاتے ہیں سب خزانہ میرے حسین کا ہے نعرے رسالت یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین خریدولا زندہ باد خریدولا زندہ باد یہ جو لنگری بخاری بٹیتا ہے یہ جو لنگری بخاری بٹیتا ہے یہ جو لنگری بخاری بٹیتا ہے نانا دانا حسن حسین دانا دانا حسن حسین کا ہے میرے گھر میں لگے ہیں جب سے میں میرے گھر میں لگے ہیں جب سے میرے گھر میں لگے جب سے میرے گھر میں لگے جب سے آنا جانا آنا جانا حسن حسین کا ہے آنا جانا حسن حسین کا ہے جس نے خیبری اکھاڑ ڈالا ہے جس نے خیبری اکھاڑ ڈالا ہے جس نے خیبر اکھاڑ ڈالا ہے ایسا بابا میرے حسین کا ہے ایسا بابا
زمانہ حسن حسین کا ہے، جس کو کہا یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا پرانا گھر پرانا میرے حسین کا ہے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے، مگنی بانا میرے حسین کا ہے، یہ زمانہ میرے حسین کا ہے۔ نور دل کا چین یا حسن یا حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میری حسرت میری حسرت سبحان اللہ۔ میری حسرت میری حسرت میری حسرت میری حسرت میری حسرت یہ پوری اب میرے سرکار ہو جائے، سرکار ہو جائے، میری حسرت یہ پوری اب میرے سرکار ہو جائے، سرکار ہو جائے، کہ میری حسرت یہ پوری اب میرے سرکار ہو جائے، کہ مجھے مرنے ہمیں مرنے مجھے مرنے سے پہلے آپ کا دیدار ہو جائے، مجھے مرنے سے پہلے آپ کا دیدار ہو جائے، دیدار ہو جائے، کہ میری حسرت میری حسرت میری حسرت یہ پوری اب میرے سرکار ہو جائے، سرکار ہو جائے، کہ میری حسرت یہ پوری اب میرے سرکار ہو جائے، کہ مجھے مرنے سے پہلے آپ کا دیدار ہو جائے، دیدار ہو جائے، کہ پلا کر دودھ مجھ کو میری ماں نے یہ دعا دی ہے، ہاں یہ دعا دی ہے، پلا کر دودھ مجھ کو میری ماں نے یہ دعا دی ہے، ہاں یہ دعا دی ہے، کہ پلا کر دودھ مجھ کو میری ماں نے یہ دعا دی ہے، کہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا غلام احمد مختار ہو جائے، میرا بیٹا غلام احمد مختار ہو جائے، مختار ہو جائے، اور بھاور میں جب فسن جلی، بھاور میں جب فسن جلی، بھاور میں جب فسن جلی، تو بلا دور سے سنی، یہ بلا دور سے سنی، بھاور میں جب فسن جلی، تو بلا دور سے سنی، یہ بلا دور سے سنی، بھاور میں جب فسن جلی، تو بلا دور سے سنی،
نبی کا نام لے پگلے نبی کا نام لے پگلے نبی کا نام لے پگلے تو بیڑا پار ہو جائے بیڑا پار ہو جائے نبی کا نام لے پگلے تو بیڑا پار ہو جائے بیڑا پار ہو جائے اور کسی کو دیکھنے کی پھر اسے حسرت نہیں ہوگی اسے حسرت نہیں ہوگی کسی کو دیکھنے کی پھر اسے حسرت نہیں ہوگی اسے حسرت نہیں ہوگی کسی کو دیکھنے کی پھر اسے حسرت نہیں ہوگی میرے تاجو شریعہ کا میرے تاجو شریعہ کا میرے تاجو شریعہ کا جسے دیدار ہو جائے میرے تاجو شریعہ کا میرے تاجو شریعہ کا جسے دیدار ہو جائے دیدار ہو جائے مجھے مرنے سے پہلے آپ کا دیدار ہو جائے دیدار ہو جائے بہت ہی آسان لگتے ہیں آپ کو سمجھ میں بولیے محبت سے سبحان اللہ کہ دل لگا کر دل لگا کر دل لگا کر دل لگا کر حسن حسین دل لگا کر حسن حسین کہو 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 ارے سر جھکا کر حسن حسین کہو سر جھکا کر حسن حسین کہو سر جھکا کر حسن حسین کہو سنتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ سنتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں پہلے ہاتھ سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے کہ سر بچانے سے فائدہ کیا ہے 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 سر کٹا کر حسن حسین کہو کٹا کر حسن حسین کہو کٹا کر حسن حسین کہو خاموشی ہر جگہ نہیں اچھی 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 لب ہلا کر حسن حسین کہو لب ہلا کر حسن حسین کہو لب ہلا کر حسن حسین یا علی المدد کا ایک نعرہ یا علی 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 المدد کا ایک نعرہ 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 لگا کر حسن حسین کہو لگا کر حسن حسین کہو لگا کر حسن حسین کہو اور
ہاتھ سے ہاتھ مل چکے ہیں بہت، 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 دل ملا کر حسن حسین کہو، دل ملا کر حسن حسین کہو، اور کوئی باقی رہے نہ محفل میں، 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 ہاتھ اٹھا کر حسن حسین کہو، ہاتھ اٹھا کر حسن حسین کہو، ہاتھ اٹھا کر حسن حسین کہو۔ گر حسینی ہو آؤ میدان میں، 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 زخم کھا کر حسن حسین کہو، زخم کھا کر حسن حسین کہو، دل لگا کر حسن حسین کہو، سر جھکا کر حسن حسین کہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بگرداد بلا بکاد کشتی ضعیفان و شکستارات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، شاہ مان سلطان دی سید احمد کبیر مدد کن یا غوث اعظم مخدوم جہانیہ دستگیر 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 وصلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمدہ ونسلم ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد رسول کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کونین کی زینت، مالک جنت، سر وحدت، سراج بصیرت، امین صداقت، نقیب شریعت، شاہ مشیت، شہنشاہ حکمت، پاک تینت، سراپا عبادت، عدو دلالت، قسام رحمت، تیغ شجاعت، تمثیل ہمت، نیک سیرت، مکمل شریعت، جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں انتہائی خلوص کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی مولانا محمد ناظر الجود والکرم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ بدعت خیر الانام میں گزرے، ہمیشہ بدعت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ پھر محبت کے ساتھ ہدیہ درود، اللہم صلی مولانا محمد المعدن الجود والکرم بارک وسلم،
صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، جس وقت میری زبان پر علی کا نام آیا۔ رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، جس وقت میری زبان پر علی کا، بولے محبت سے، علی کا نام آیا۔ علی کا اسم بھی وہ اسم اعظم ہے، علی کا اسم بھی وہ اسم اعظم ہے، جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا، جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا۔ رسول پاک کا میری طرف سلام آیا، میری زبان پہ جس وقت علی کا نام آیا۔ علی علی ہے، علی ہے۔ علی کہاں آئے؟ کعبے میں۔ کہاں پر آئے؟ کعبے میں آئے، مگر علی کا انداز نرالا۔ آئے کعبے میں، کعبہ ناپاک نہیں ہوا۔ اللہ کے گھر میں آئے، کعبہ ناپاک نہیں ہوا۔ جب علی کے آنے سے کعبہ ناپاک نہیں ہوا، آنے سے کعبہ پاک رہا، تو علی اللہ کے گھر میں آئے تو کعبہ پاک رہ سکتا ہے، تو اولادی علی جس گھر میں رہے وہ گھر بھی پاک رہ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسن یا حسین، بخاری دھولا۔ مگر علی نے آنکھ نہیں کھولی۔ آئے تو صحیح نبی، مگر آنکھ نہیں کھولی۔ آئے کعبے میں، کعبے کو نہیں دیکھا۔ ہمارے نبی کی بارگاہ میں خبر پہنچی، سرکار تشریف لائے، آپ کی آگوش میں دیا گیا۔ سرکار نے فرمایا علی اب تو کھول دو، علی اب تو کھول دو۔ جیسے ہی علی نے آنکھ کھولی تو نبی کا چہرہ، جیسے علی نے آنکھ کھولی تو نبی کا، اور وہ کون سا چہرہ؟ کسی عاشق نے کہا ہے، صدقہ رخ رسول کا باٹا خدا نے جب، صدقہ رخ رسول کا باٹا خدا نے جب تھوڑا سا حسن چاند کی تھالی میں رکھ دیا، تھوڑا سا حسن چاند کی تھالی میں رکھ دیا، اور کسی عاشق نے کہا ہے چشم تصور یہ سوچ رہی ہے وہ روئے منور کیسا ہوگا، چشم تصور یہ سوچ رہی ہے وہ روئے منور کیسا ہوگا، چشم فلک تو ہی بتا تو نے تو انہیں دیکھا ہوگا، چشم فلک تو ہی بتا تو نے تو انہیں دیکھا ہوگا۔ علی نے آنکھ کھولی، اس لیے علماء فرماتے ہیں آنکھ کھولو تو ایسی جیسے علی نے کھولی، اپنی آنکھ کو ادھر ادھر نہ بھٹکایا کرو۔ یہ آنکھ بڑی مبارک ہے، بڑی مقدس ہے۔ یہ آنکھ جتنی پاک ہوتی ہے اتنے ہی وہ امتی نبی سے قریب ہوتا ہے، نبی کے جلوے اسے نظر آئے۔ تو علی نے آنکھ کھولی تو نبی کو دیکھا، سبحان اللہ۔ نبی نے نام رکھا علی، کیا نام رکھا؟ اب علی نام نبی نے رکھا، کتنا مبارک نام ہے، کتنا مبارک نام ہے۔ علی کو پلٹو تو کیا بنتا ہے؟ ولی۔ یہ نبی نے بنایا، بگاڑو تو بگڑتا نہیں ہے، الٹا کرو تو ولی، اور ایسے ولی کہ صبح قیامت جس کو ولایت ملے گی علی کے دروازے سے ملے گی۔ نبی نے بنایا تو کیسا بنایا؟
صبح قیامت تک ولایت کا دروازہ حضرت علی کے لیے، جس کو بھی ولایت کی سند ملے گی علی کے طرف سے۔ دیکھیے ہمارے نبی معراج میں گئے تو معراج سے ہمارے نبی کتنے تحفے لے کر آئے؟ آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا نبی نماز لے کر آئے، یقیناً نماز لے کر آئے، مگر اللہ نے اپنے کرم سے اپنے محبوب کو 22 تحفے عطا فرمائے۔ کتنے تحفے عطا فرمائے؟ 22 تحفے عطا فرمائے۔ ان تحفوں میں ایک تحفہ یہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جنت کا پیغام عطا فرمایا، جنت کا لباس عطا فرمایا۔ محبوب تحفے میں یہ بھی لے کر جاؤ، 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 اور ساتھ ہی میں امت کی بخشش کا پروانہ بھی لے کر جاؤ۔ سب اللہ نے اپنے کرم سے عطا فرمایا۔ اسی میں جنتی لباس لے کر آئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے محبوب یہ تحفہ اسی کو دینا جو اس کا حق ادا کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکے میں، حضرت حبیب اجمی سرکار کے بارگاہ میں آئے، کہا سرکار آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو، آپ رب کی بارگاہ سے آ رہے ہیں، مبارک ہو۔ تو عرض کرتے ہیں آقا وہاں سے کچھ ملا کہ نہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا میرے رب نے یہ تمام تحفے عطا فرمائے۔ تو انہوں نے عرض کیا سرکار یہ رکھنے کے لیے یا دینے کے لیے؟ تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حبیب میرے رب نے یہ سب دینے کے لیے دیا ہے، یہ سب دینے کے لیے دیا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ مکے میں جتنے صحابہ تھے سب کو جا کر کے مطلع فرمایا، اعلان کر دیا چلو سرکار آئے تحفہ لے کر آئے، وہ دینے کے لیے۔ تمام صحابہ جمع ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں میرے رب نے یہ تمام تحفے عطا فرمائے دینے کے لیے، ان میں سے یہ جنتی جوڑا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا یہ اسی کو دینا جو اس کا حق ادا کرے۔ تو ارشاد فرمایا ابو بکر کھڑے ہو جاؤ، اگر یہ تحفہ میں تم کو دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو عرض کرتے ہیں میری آقا میں پوری دنیا کو صداقت سے بھر دوں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا سوچ بہت اچھی ہے، ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر سے فرمایا عمر اگر تم کو دوں تو کیا کرو گے؟ کہا سرکار میں پوری دنیا کو عدالت سے بھر دوں گا۔ کہا سوچ بہت اچھی ہے، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان غنی سے فرمایا تم کو اگر دوں تو کیا کرو گے؟ کہا سرکار پوری دنیا کو سخاوت سے بھر دوں گا۔ کہا سوچ بہت اچھی ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر باری آئی علی کی، بولو محبت سے، جہاں ذکر علی ہے وہاں سے ہر بلا، جہاں ذکر علی ہے وہاں سے ہر بلا۔ سرکار نے فرمایا علی اگر یہ تحفہ میں تم کو دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو عرض کرتے ہیں آقا میں آپ کی پوری امت کے گناہوں کے اوپر یہ دامن کو ڈال دوں گا، یعنی گناہوں کی پردہ پوشی کروں گا۔ اتنا سننا تھا، سرکار کھڑے ہو گئے، سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا علی میرے رب نے یہی فرمایا وہ جو محبت سے امت کے گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ کیا ڈالنا؟ بولا محبت سے۔ تم میں سے کو کسی سے گناہ ہو جائے، انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ ہو جائے اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کیا۔ اللہ ستار الغیوب ہے، بندوں کے پردوں اور گناہوں پر وہ پردہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے وہ تحفہ رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، یعنی میرے رب نے یہی فرمایا۔ ہمارے نبی رؤوف الرحیم ہے، فرمایا علی تم اس منشا کو پہنچے ہو جو رب چاہتا ہے۔ ہمارے نبی کریم ہے،
علی بھی کریم ہے اور ایسے کریم ہے کہ پردہ پوشی فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ پردہ پوشی فرما رہے ہیں. اسی لیے تو میں نے کہا ہے یہاں کی فکر وہاں کا خیال رکھا ہے, یہاں کی فکر وہاں کا خیال رکھا ہے, اکیلے تو جہاں کو سنبھال رکھا ہے, جہاں پہنچ کر نہ رہے کسی کا خیال وہاں بھی تم نے ہمارا خیال رکھا ہے. خیال رکھنا آخری سفر کا بھی, کیونکہ تم نے ہمیشہ ہمارا خیال رکھا ہے, تم نے ہمیشہ ہمارا خیال رکھا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ حضرت علی کو عطا فرمایا. کس کو عطا فرمایا؟ یہ تحفہ بھی عطا فرمایا اور سینے سے لگا کر علم عطا فرمایا. بولے محبت سے, سینے سے لگا کے علم عطا فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, انہوں نے ایک مرتبہ عرض کیا میرے آقا سرکار آپ کی بارگاہ میں جو فرمان سنتا ہوں بھول جاتا, دماغ سے نکل جاتا. تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ دامن کو پھیلاؤ. دامن پھیلایا گیا. سرکار نے دست نبوت رکھا اور فرمایا سینے سے لگا. سینے سے لگانا تھا کہ محدثین فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ 5,500 حدیثوں کے راوی ہیں. اب بتانا مقصد یہ ہے کہ نبی نے ان کو سینے سے نہیں لگایا, صرف چادر پہ دست نبوت لگایا اور اس سے فرمایا کہ سینے سے لگا دو. ارے جب چادر کا یہ عالم ہے تو جس علی کو نبی نے سینے سے لگایا اس کا علم عالم کیا ہوگا. اسی لیے ایک مرتبہ حضرت جبریل ابھی آ گئے کوفہ کی جامع مسجد پہ آپ جلوہ کریں. آپ نے ارشاد فرمایا اما دون العرش سلونی اما دون العرش, اے لوگوں سوال کرو مجھ سے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے. اسی درمیان حضرت جبریل ابھی آ گئے اور آنے کے بعد پوچھتے علی ذرا یہ تو بتاؤ جبریل کہاں ہے. سوال کرنے والے جبریل, پوچھنے والے بھی جبریل. کہا علی ذرا یہ بتا دو اس وقت جبریل کہاں ہے. تو آپ نے بائیں دیکھا تو فرمایا کہ شمال کی طرف جبریل نہیں ہے. بائیں دیکھا تو فرمایا جنوب کی طرف جبریل نہیں ہے. پیچھے دیکھا مشرق میں جبریل نہیں ہے. آگے دیکھا مغرب میں جبریل نہیں ہے. پھر اوپر دیکھا تحت الثری میں جبریل نہیں ہے, عرش بری میں جبریل نہیں ہے. نیچے دیکھا فرمایا تحت الثری میں بھی جبریل نہیں ہے. فرمایا لگتا ایسا ہے کہ سوال کرنے والا خود ہی جبریل ہے. سوال کرنے والا خود ہی جبریل ہے. یہ ہے حضرت علی نبی نے سینے سے. دیکھو علم کی دو قسمیں, ایک علم ہے کتابت جو کتاب سے حاصل ہوتا ہے, اور ایک علم ہوتا ہے جو سینہ بسینہ, سینہ بسینہ. یہ علم کا بڑا پاور ہے. جب حضرت علی دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن سے فرمایا شہزادے ایک علم ہے جو میں دنیا سے جا رہا ہوں تم کو دینا ہے. کہ ابا کیسا دیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا بیٹا نظر سے نظر ملا لو, علم ادھر سے علم ادھر سے ادھر, علم ادھر سے ادھر, علم ادھر سے ادھر. اب ظاہر بات ہے ہوتا کیا نہیں ہوتا. ایک بندہ میرے پاس آیا موبائل لے کر, کہ حضرت آپ کی فلاں تقریر بہت اچھی لگ رہی ہے, آپ کے موبائل میں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے تو. اس نے سم نکالی, ادھر کی میں نکالی, ادھر سے ادھر کیا. میں نے کیا ہوا, کیا ہو گیا, کیا ہوا کہ وہ تقریر ادھر سے ادھر آ گئی. ارے یہ سائنس کا کمال ہے کہ وہ ادھر سے ادھر دے سکتا ہے. یہ تو نبوت کا کمال ہے. نبی نے علی کو عطا فرمایا, علی نے امام حسن کو عطا
عطا فرمایا. اور جب امام حسن دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے بھائی امام حسین سے فرمایا شہزادے نظر سے نظر ملا لو علم دے رہا ہوں. وہ علم ادھر سے ادھر ہو گیا, وہ علم ادھر سے. حضرت امام حسین میدان کربلا میں جب جا رہے تھے آپ نے اپنے شہزادے حضرت امام زین العابدین سے فرمایا شہزادے وہ علم میرے پاس ہے, اب میں جا رہا ہوں کربلا کی طرف, نظر سے نظر ملا لو, نظر سے نظر ملا لو ادھر سے. جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام باقر سے فرمایا شہزادے نظر سے نظر ملاؤ ادھر سے. امام باقر جب دنیا سے جانے لگے تو حضرت امام جعفر صادق سے فرمایا شہزادے نظر سے نظر ملاؤ ادھر سے. امام جعفر صادق جب دنیا سے جانے لگے تو امام موسیٰ کاظم سے فرمایا شہزادے نظر سے نظر ملاؤ ادھر سے, ادھر سے. امام موسیٰ کاظم جب دنیا سے جانے لگے تو امام علی رضا سے فرمایا شہزادے نظر سے نظر ملاؤ ادھر سے. امام علی جب دنیا سے جانے لگے تو امام تقی سے فرمایا شہزادے نظر سے نظر ملاؤ ادھر سے. امام تقی جب دنیا سے جانے لگے تو امام نقی سے فرمایا شہزادے نظر سے نظر ملاؤ ادھر سے. امام نقی جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے شہزادے حضرت جعفر ثانی سے فرمایا نظر سے نظر ملاؤ ادھر سے. بولے محبت سے ادھر سے ادھر. امام جعفر ثانی جب دنیا سے جانے لگے تو حضرت علی اصغر سے فرمایا نظر سے نظر ملاؤ ادھر سے. جب امام اصغر دنیا سے جانے لگے تو امام احمد سے فرمایا. امام احمد دنیا سے جانے لگے تو امام محمود سے فرمایا. امام محمود جب دنیا سے جانے لگے تو امام احمد سے فرمایا. امام احمد جب دنیا سے جانے لگے تو حضرت عبداللہ سے فرمایا. حضرت عبداللہ جب دنیا سے جانے لگے تو حضرت سلطان بخارا سے فرمایا. سلطان بخارا جب دنیا سے جانے لگے تو جلال الدین بخاری سے فرمایا. جلال الدین بخاری جب دنیا سے جانے لگے تو مخدوم جہانیہ سے فرمایا. مخدوم جہانیہ جب دنیا سے جانے لگے تو قطب عالم سے فرمایا. قطب عالم جب دنیا سے جانے لگے تو شاہ عالم سے فرمایا. شاہ عالم جب دنیا سے جانے لگے تو عبدالستار نوشہ بخاری سے فرمایا. نوشہ بخاری جب دنیا سے جانے لگے تو احمد فاضل بخاری سے فرمایا. وہ جب دنیا سے جانے لگے عبداللطیف بخاری سے فرمایا. وہ جب دنیا سے جانے لگے تو حضرت شاہ عبداللہ قطان بخاری سے فرمایا. وہ جب دنیا سے جانے لگے تو سراج الدین بخاری سے فرمایا. وہ جب دنیا سے جانے لگے تو سراج الدین ثانی بخاری سے فرمایا. وہ جب دنیا سے جانے لگے تو سید مشرف حسین بخاری سے فرمایا. وہ جب دنیا سے جانے لگے تو حضرت علی اصغر بخاری سے فرمایا. اور وہ جب دنیا سے جانے لگے تو سید شاکر علی بخاری سے علم والا سینہ بھی بتا دیا ہے اور خاندانی شجرہ بھی بتا دیا. سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی؟ اللہ بندے کو نعمت دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. بھائی ہم نے یہ تعلیم میں بڑی بات نہیں بول رہا, اگر ہو سکے تو آزما کے دیکھ لیں. وہ سینے والا علم اتنا پاورفل ہے, میں یہاں بیٹھ کر اگر پڑھوں تو امریکہ کے آخری کونے میں جا کر اس کا اثر ہوگا. اور میں نے یہ آزمایا ہے. اور یہ سینے والا علم خاندانی چلا رہا ہے. بولے واپس کہاں سے چلا رہا ہے؟ خاندانی چلا رہا ہے. ہم اور آپ بھی تو کہتے ہیں پرانی دکان اگر ہوتی ہے تو چھوڑنا مت, پرانی پیڑھی ہوتی ہے تو چھوڑنا مت, اس لیے کہ مال اصلی ملتا ہے. نئی دکان کا کوئی بھروسہ نہیں, آج آئی کل گئی. اس لیے ہم اور آپ بھی بچوں سے بولتے ہیں
تو یہ علم والا سینہ بڑا پاورفل ہوتا ہے، جسے ہمارے نبی نے مولا علی کو عطا فرمایا۔ کسے عطا فرمایا؟ بولے محبت سے، اور محبت سے بولے مولا علی کو عطا فرمایا۔ دیکھیے مولا کائنات رضی اللہ تعالی ہمارے نبی نے کچھ باتیں ایسی جو نوٹ کرنے والے، نوٹ نہ کر سکے تو یاد رکھیے، ہمارے نبی نے پوری زندگی میں 9 مرتبہ عمرے فرمائے۔ کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ۔ ہمارے نبی نے صرف اعلیٰ زندگی میں کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ عمرے فرمائے اور 1 مرتبہ حج فرمائے۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ حج فرمائے۔ اور حج سے واپسی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پہ صحابہ سے فرمایا وضو کر لیا۔ سرکار نے خود نماز ادا فرمائی، صحابہ مقتدی بنے۔ نماز کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر لگایا گیا۔ سرکار نے اس ممبر پر آخری خطبہ ادا فرمایا اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قریب کر کے اپنے دستے نبوت میں ہاتھ لے کر ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ لیا اور فرمایا، میرے صحابہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میرے غلاموں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اس کے علی مولا ہے۔ جب سرکار نے یہ بشارت عطا فرمائی تو سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم نے مبارکبادی دی اور کہا، علی تم سب سے پہلے میرے مولا ہو۔ حضرت جبریل ابھی آئے بشارت لے کر کا سرکار علی کو مبارکبادی دے۔ سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا، جس کا میں مولا اس کے، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ علی علی ہے، علی علی ہے۔ ایک دیوانے نے ایک اچھی بات کہی ہے، وہ یوں کہتا ہے، یا علی توڑ دے دشمن کی نلی، یا علی توڑ دے دشمن کی نلی۔ آپ نے علی والے کئی نام دیکھا، اللہ والوں کے کئی نام علی ہیں۔ ان ناموں میں ایک نام تاریخ میں آتا ہے، بو علی شاہ، علی شاہ بولے محبت، علی شاہ بولے، علی شاہ علندر، علی ان کا کیا نام تھا؟ بولے محبت سے، بس اس علی کو دیکھیں گے تاکہ علی سمجھ میں آ جائے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر کی آخری جو زندگی تھی وہ مجذوبانہ کیفیت میں گزر رہی، ایسا حال تھا کہ لبیں بڑی بڑی ہو گئی، مونچھوں کی لبیں بڑی بڑی۔ تو اس وقت میں جو آپ کے دوست کے ایک دیرینہ ساتھی تھے، ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابو علی شاہ قلندر کی یہ کیفیت ہے تو انہوں نے گھر سے ارادہ کیا، چلو لبیں ان کی بڑی بڑی ہو گئی ہیں، کینچی ساتھ میں لے کے چلو تاکہ تراش دیا جائے گا، برابر کرنا پڑے گا۔ چونکہ مونچھ اتنی رکھنا سنت ہے کہ پانی پیتے وقت بال پانی کے اندر نہ جائے، مونچھ رکھنا یہ علامت ہے محبت ہے۔ تو ان کی لبیں بڑی 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 بڑی۔ اب یہ گھر سے چلے حضرت سیدنا شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ، یہ گھر سے کینچی لے کر چلے اور ادھر حضرت ابو علی شاہ قلندر ساتھیوں سے فرماتے ہیں، اب یہ مونچھ شریعت کی کینچی سے کاٹی جائے گی۔ بولے واپس معلوم ہوا اچھے اچھے اللہ والے شریعت کو سلام کرنا کیا کرتے ہیں،
بولے شریعت کو اس لیے کہ شریعت کی آگے کسی کی کوئی آبا ہو کہ بابا ہو، شریعت کے علاوہ سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے. شریعت ایسی تلوار ہے، چل جائے تو کوئی رک نہیں سکتا. تو آپ بات پہ مجھ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ساتھیوں سے کہ اب یہ شریعت کی کینچی سے کاٹی جاتی ہے. مگر کیا کروں، جو کاٹنے کے لیے آ رہا وہ میرا دوست ہے، میں اسے منع بھی نہیں کر سکتا. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، سلام دعا ہوئی بیٹھے تو حضرت ابو علی شاہ قلندر کہتے ہیں یوں ہاتھ پھیر کر لاؤنا شریعت والی کینچی نکالو، جلدی سے کاٹ دیا جائے. تو ظاہر بات ہے شریعت کا حکم ہے، آپ نے کینچی نکالی، دونوں طرف سے بال برابر کاٹ تو دیا. مگر حضرت ابو علی شاہ قلندر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شمس الدین ذرا جانب آسمان بھی تو دیکھو. جانب آسمان کیا دیکھا کہ جو کینچی سے بال کاٹے گئے تھے اس سے خون نکل رہا ہے. کیا نکل رہا ہے؟ خون نکل رہا ہے. آپ نے فرمایا شمس الدین تجھے سلام، اس لیے کہ شریعت کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے. حضرت ابو علی شاہ قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا، مگر شریعت کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا. اب آئیے میں نام علی کی برکت بتاتا ہوں. ان کا نام ہے ابو علی شاہ، بولے محبت سے ابو علی شاہ قلندر. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر علیہ رحمت و رضوان علاء الدین خلجی کے پاس ایک خط لکھا تھا اور کہا تھا سنو، جو سید ذاتے ہیں، جو آلے رسول ہیں، ان کا کام تم کرو گے، اللہ آخرت میں تمہارا کام کرے گا. اللہ آخرت میں تمہارا کام کرے گا. حضرت سیدنا شمس الدین ترک پانی پتی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں رات کو جب میں بستر پر لیٹا تو کیا دیکھا کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر علیہ رحمت و رضوان کے جسم کا ہر حصہ اپنے جسم سے الگ ہے اور اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے. اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے. نماز فجر کے بعد حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے کہا حضور میں نے رات کو جو دیکھا وہ کیا ہے؟ فرمایا شمس الدین بتانے کا نہیں، یہ راز کی بات ہے، مگر رب نے مجھے جو انعام دیا ہے وہ علی کے صدقے میں انعام عطا فرمایا. یہ نام علی کی برکت. کس کی برکت ہے؟ بولے محبت سے نام علی کی برکت ہے. جب اس نام کی جب یہ برکت ہے تو یہ نام جس کا نبی نے رکھا ہے اس علی کی ذات میں کتنی برکت ہو رہی ہے. بولے محبت سے. دیکھیے ہمارے یہاں بارات جاتی ہے، بارات آتی بھی، شادی بیاہ ہوتا ہے نا. شادی میں نکاح سنت ہے. کیا ہے؟ بولے محبت سے نکاح نبی خود فرماتے ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اس سنت کی پاداش میں ہم نہ جانے کئی کام خوشیوں سے آگے نکل کر جاتے ہیں جو ناجائز ہے. نبی فرماتے ہیں شادی نکاح میری سنت ہے، تو اس سنت میں کام سنت والے ہی ہونا چاہیے. کون سے کام ہونا چاہیے؟ بولے محبت سے. آپ لوگ بولے تاکہ مجھے یاد رہے کہ آپ نے محفل حسینی میں وعدہ کیا کہ کام سنت والے ہونا چاہیے. محفل حسینی میں وعدہ کر کے جا رہے ہیں آپ. شادی کے موقع پر غلط کام نہ کریں، وہی کام کریں جو سنت کے مطابق. دیکھیے اس زمین پر ایک نکاح ایسا بھی ہوا کہ اس نکاح کا آج تک کوئی ثانی نہیں اور نہ صبح قیامت تک کوئی ثانی ہو سکتا.
وہ نکاح کون سا؟ وہ نکاح تھا حضرت علی کا. کون سا نکاح تھا؟ جب سیدہ فاطمہ شادی کی منزل پر پہنچی تو رشتے آنے لگے. ہمارے نبی نے فرمایا میری بیٹی کا رشتہ جب تک میرے رب کا حکم نہیں ہوگا کسی کے بارے میں ہاں نہیں کروں. تمام صحابہ نے حضرت علی سے کہا کہ علی سب نے رشتہ بھیجا، نبی نے منظور نہیں فرمایا، اب تم بھی باقی رہ گئے، تم چلو. علی جب یہ ارادہ لے کر چلے، سرکار جلوہ کرتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سامنے سے آتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا. سبحان اللہ، بولو مرحبا اہلا و سہلا مرحبا. یہ جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا. اگر شادی سنت کے مطابق ہو تو یہ جملہ اپنے گیٹ کے اوپر لکھا تھا. شادی ہال میں جو گیٹ ہوتا ہے نا، اس گیٹ کے اوپر یہ جملہ لکھا تھا مرحبا اہلن و سہلن مرحبا. کیا مطلب اس کا؟ اہل منے علی تم میری اہل ہو، علی تم میری اہل ہو. اور سہلن کا مطلب یہ ہے کہ علی جو ارادہ تم لے کر آئے ہو نا، وہ ارادہ بہت آسان ہے. سبحان اللہ. سہلن منے آسان ہے. جس شادی کو ہم نے اتنا بھاری بھرکم بنا لیا ہے، شادی کرنا تو بہت آسان ہے. شادی کرنا بولے محبت سے شادی کرنا بہت آسان ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ یہ کوشش کریں کہ نکاح خالی مسجد میں ہو. کہاں پر بولے حتی الامکان کوشش کریں کہ نکاح خانی ہمارے بچوں کی کہاں پر ہو؟ مسجد، اللہ کے گھر میں. کہاں پر ہو؟ اللہ کے گھر میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر شادی حال میں کریں گے تو نکاح نہیں ہوگا، یہ بات نہیں. جو برکت اللہ کے گھر میں وہ کہیں نہیں ہے. جو برکت اللہ کے گھر میں ہے وہ بولیے محبت سے، وہ اللہ کا گھر بڑا مقدس. آپ گھر سے ارادہ کر کے چلیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں جتنے قدم ہوں گے مسجد تک گناہ معاف ہوں گے، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، درجات بلند ہوں گے، درجات بلند ہوں گے. اور جیسے ہی مسجد پر جا کر آپ نے کہا اللہ اکبر تو دو فرشتے قریب ہو جاتے. رب ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے، فرشتوں اس کی گناہوں کی گٹھڑی باندھ کر کے نیچے رکھ دو. نیچے رکھ دی جاتی ہے. یہ 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز مکمل کرتا ہے. سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں مولا نماز پوری ہو گیا، اب رکھتے دوبارہ. کا نہیں، ابھی تو یہ دعا مانگے. کیا مانگے گا؟ بولیے. اس لیے دعا کے اول واقع درود شریف پڑھا، اور درود شریف پڑھنے کے چہرے پہ پھیرا کرو تاکہ چہرے پہ بھی نور رہے، دل میں بھی نور رہے. نماز پڑھ کے دعا مانگ کے فارغ ہو کر کھڑا ہوا. فرشتوں نے کہا مولا یہ تو آپ جانے والا رکھنے کا نہیں، اب میری ذات کو حیا آتی ہے. جو بندہ میری بارگاہ میں سجدہ کرے وہ دوبارہ اس کے سر پر گناہوں کی گٹھڑی رکھو. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، سجدے کے بدلے میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے. سجدے کے بدلے گناہوں کو، بولے محبت سے گناہوں کو. اسی لیے مسجد پہ آیا جایا کرو. مسجد اللہ کا ایسا گھر ہے جہاں سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں. مسجد کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے یہ آ رہی ہے صدا کشور محمد سے، یہ آ رہی ہے صدا کشور محمد سے. جو اختیار میں آئے وہ جنتی ہو جائے، جو اختیار میں آئے وہ جنتی ہو جائے. اس لیے حتی الامکان نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. کوشش کریں مسجد میں کریں گے برکتیں زیادہ. اور دوسری بات یہ نکاح سے پہلے 1 یا 2 نعت شریف پڑھائیں، قرآن کی تلاوت کروائیں، پھر نعت شریف پڑھائیں.
नात शरीफ पढ़ने के बाद अगर हो सके मौका हो तो थोड़ी तकरीर करा दे कि निकाह क्यों किया जाता है ना। अब इसमें क्या होगा कि जिस महफिल में निकाह खाने में नाते रसूल पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है? नाते रसूल। नाते रसूल पढ़ना ये सहाबी की सुन्नत है और उसे खुद सुनना ये हमारे नबी की सुन्नत है। ये हमारे नबी की सुन्नत है और सरकार ने उनके लिए दुआ फरमाई। नाते रसूल जो पढ़ते हैं, सुनते सुनाते हैं, तो निकाह अल्लाह के घर में होना चाहिए। मौलाई कायनात रज़ी अल्लाह ताला सरकार ने इरशाद फरमाया, अली तो इरादा तुम लेकर आए हो बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब तारीख तय हो गई, पूरी तफसील नहीं बताऊंगा, तारीख तय हो गई, अब निकाह होने वाला। सहाबा की महफिल लगी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए वकील और गवाह पूछने जाते हैं, फला इबे फला से आपका अक्द किया जा रहा है, मंजूर है? या तो दस्तखत मिलती है या खामोशी मिलती है, रजामंदी। फिर पूछा जाता है महर कितना? ये महर बीबी का हक है, इसको अदा किया जाता। कब हो के जाता? और जब महर बांधा जाए तो नियत यही होना चाहिए कि मैं इसे अदा करूंगा। अगर बीबी माफ कर दे तो उसका कारण है मोहब्बत है, मगर हत्तल इम्कान उसको अदा करना है। उस महर से कोई भी उसके नकल ला दे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद इमाद वल करम वाली को सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार खुद नफ्स नफीस सरकार तशरीफ ले गए और सैयदा फातिमा से फरमाया कि फातिमा मैं तुम्हारा निकाह उससे करने जा रहा हूं जो मेरी खानदान में सबसे आला है। बोले मोहब्बत से। इससे बता दिया हमारे नबी ने कि दामाद ऐसा ढूंढो जो आला हो, दामाद ऐसा ढूंढो जो बोले मोहब्बत से जो आला हो। नबी फरमाते हैं कि मेरी खानदान में जो आला है मैं उसके साथ तुम्हारा निकाह करने जा रहा हूं। कैसे आला? सवारी पर सवार। जब हजरत अली सवारी पर सवार होते पहला कदम रकाब में डालते, दूसरा रकाब में डालने से पहले खत्म कुरान पढ़ लिया करते थे। बोले मोहब्बत से एक खत्म कुरान। कैसे आला है हजरत अली? बोले मोहब्बत से कैसे आला है हजरत अली? सवारी पर सवार होने से पहले एक रकाब में पेट डालते, दूसरी रकाब में डालने से पहले एक खत्म कुरान। क्या मतलब? दामाद ऐसा हो जो दीनदार हो। कौन सा दामाद हो? जो दीनदार हो, सोमो सलाम का पाबंद हो, ईमान और अकीदे का सलामती के साथ रखने वाला हो, ऐसा दामाद होना चाहिए, दीनदार दामाद होना चाहिए। हम आज दुनिया देखते हैं, दुनिया नहीं दीन देखो। दीन है दुनिया सलाम। सरकार ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरे खानदान में जो सबसे आला उससे तुम्हारा निकाह करने जा रहा हूं। बेटा महर कितनी होगी? तो सैयदा फातिमा अर्ज करती है, बाबा जान आप कायनात में आला। बोले मोहब्बत से आप कायनात में आला। आपके होने वाले दामाद वो भी कायनात में आला। मैं आपकी बेटी हूँ, बेटी होने की निस्बत से मैं कायनात में आला। तो बाबा जान मेरा निकाह भी आला ही होना चाहिए। बोले यार मोहब्बत से मेरा निकाह भी आला ही होना चाहिए।
سب سے ستھرا نکاح ہونا چاہیے، سب سے انفرادی حیثیت رکھنے والا نکاح ہونا چاہیے۔ بابا جان یہ نکاح آپ کی سنت ہے، صبح قیامت تک امت میں یہ جاری ہے، تم پیسے کی بنیاد پر مہر رقم مقرر کیا جائے گا، مگر میرا مہر رقم نہیں ہونا چاہیے۔ کہا سیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کہا میرا مہر یہ ہو کہ میرے مہر کے صدقے اللہ آپ کی امت کے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بولو یار محبت سے بولو۔ کیسی بیٹی اعلیٰ ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ بولو محبت سے، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جب یہ سنا، جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے، عرض کرتے ہیں آقا جو سیدہ فاطمہ فرما رہی ہے رب نے اسے قبول کر لیا یا رب نے اسے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی حضرت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار نے خود خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد سرکار نے دعا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ دعا فرمائی۔ دعا فرمانے کے بعد تمام صحابہ ایک دوسرے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ اسے درمیان جبریل امین جا کر کے واپس آئے، اور آنے کے بعد تو پھول لے کر آئے۔ کتنے بولے محبت سے، کتنے پھول لے کر آئے؟ تو پھول لے کر آئے، دونوں سرکار کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کرتے ہیں آقا آپ کے غلام سیدہ فاطمہ کے نکاح کی خوشی میں یہاں پر خوشیاں منا رہے، زمین پر خوشی منا رہے۔ سرکار علی اور فاطمہ کے نکاح کی خوشی جنت میں حوران جنت منا رہی ہے، اور ان خوشیوں میں یہ پھول تقسیم کر رہی ہیں، جس میں سے 2 پھول سرکار میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمائے جبریل اس میں بڑی خوشبو ہے، بولا محبت سے، اس میں بڑی خوشبو ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا جس طرح سے یہ گلاب کے خوشبو، یہ گلاب کے پھول مہک رہا ہے، اس کی خوشبو مہک رہی ہے، میرے آقا اسی طرح سے صبح قیامت تک اولاد فاطمہ کی خوشبو مہکتی رہے گی۔ اب نعرہ نہیں لگاؤ گے تو کب لگاؤ گے؟ ایک نعرہ ہے دری، یا حسن یا حسین، بخاری دولہ، بخاری دولہ۔ خوشبو مہک رہی ہے، اسی طرح صبح قیامت تک اولاد فاطمی مہکتی رہی۔ دیکھو یہ اولاد کہاں سے چلی؟ مدینے سے، بولے محبت سے، کہاں سے چلی؟ مدینے سے، مدینے سے کربلا، بولے محبت سے، مدینے سے کربلا، کربلا سے بغداد، بغداد سے اجمیر، اجمیر، اجمیر سے احمد آباد، احمد آباد سے تارا، ارے یہ وہی اولاد ہے۔ جبریل امین نے بشارت دی آقا کس طرح سے یہ خوشبو مہک رہی ہے، صبح قیامت تک اولاد فاطمی ہوئے زمین پر مہکتی رہے گی۔ یہ منشائے رب ہے، محبوب کی دعا ہے۔ اگر آج کوئی چاہے کہ نہ مہکے تو وہ اس کا وہ ماتم کرے، یہ تو رب کی منشا ہے، یہ تو رب کی منشا ہے، رسول کریم کی دعا ہے، سیدہ فاطمہ کا صدقہ ہے۔ صبح قیامت تک اولاد فاطمے مہکتی رہے گی۔ بتاؤ ایسا نکاح اس سے پہلے کبھی ہوا ہے؟ بولے محبت سے، اور محبت سے بولے کہ
کہ جن کی مہر امت محمدیہ کے گناہوں کی معافی ہے. سبحان اللہ. امت محمدیہ کے گناہوں کی معافی ہے. ایسا مہر آج تک کسی کا نہیں ہوا، نہ صبح قیامت تک ہوگا، نہ صبح قیامت تک ہوگا. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے نا. سرکار نے اپنی بیٹی کو بنایا مگر اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں. ہر روز سرکار ملاقات کے لیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہر روز سرکار ملاقات کے لیے جاتے ہیں. ایک مرتبہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں تکرار ہوتی ہے. میاں بیوی میں تکرار ہو جاتی ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر میاں بیوی میں تکرار ہو جائے، بیوی اگر ناراض ہو تو میاں کو چاہیے اس کے کان میں درود شریف پڑھ کے پھونک دے، اس کا موڈ صحیح ہو جائے. اور اگر میاں غصے میں ہے تو بیوی کو چاہیے اس کے کان میں درود شریف پڑھ کے، ارے بولو نا یار، میں نے کتنا آسان نسخہ آپ کو بتا دیا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. محبت سے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. سیدہ فاطمہ سے ناراض ہو کر حضرت علی گھر سے باہر آ گئے. سرکار تشریف لے گئے. پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ کہا بابا جان وہ کسی بات سے ناراض ہو کر ابھی گھر سے باہر گئے. سرکار اندر نہیں گئے، اندر گھر میں نہیں گئے، باہر سے واپس آئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی آئے تو کہا کہ بابا جان آئے تھے. کہا پھر؟ کہا آپ کا پوچھے میں نے یہ کہا تو بابا جان واپس چلے گئے. کہا اندر نہیں بٹھایا؟ کہا نہیں اندر نہیں آیا. تو حضرت علی نے کہا اے بنت رسول میں تم سے راضی ہوں. بولے محبت سے بنت رسول میں تم سے راضی ہوں. اب بابا کو دعوت دے کر کے گھر پہ بلا کے لایا. بولے محبت سے. کیا مطلب؟ ہمارے نبی نے بیٹی کی طرفداری نہیں کی. بولے محبت سے. کچھ ماں باپ ہوتے ہیں نا جو بیٹی کی طرفداری زیادہ کرتے ہیں، بہت داماد کو غصے سے دیکھتے، نظر گڑا کے دیکھتے. ارے وہ داماد تمہارا ہی تو بیٹا ہے نا. ارے جس کو تم نے اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا وہ داماد تمہارا دشمن نہیں ہے، تمہارا بیٹا ہے. اسے گلے لگا کے رکھو گے تو بیٹی سلامت رہے گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدہ فاطمہ حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی بابا جان علی کہہ رہے ہیں وہ مجھ سے راضی ہے. تو سرکار نے مسکرا دیا. بولے محبت سے. سرکار نے مسکرا دیا اور ارشاد فرمایا فاطمہ صرف تم نے علی کو راضی نہیں کیا ہے، تم نے نبی کو بھی راضی کیا ہے، تم نے خدا کو بھی راضی کیا. لائٹ کا جانا اس مانا ہے کہ ٹائم ہو گیا. چلیے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. ہو جائے سلام کے لمبا والا کعبے کے بدرو دنیا بند کعبے کے بدرو دنیا
مشکو دعا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جدل حسینی مرحبا یا نور العین مرحبا ذات ہوئے انتخاب وصف ہوئے لاجواب ذات ہوئے انتخاب وصف ہوئے لاجواب کام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جدل حسینی مرحبا یا نور العین مرحبا کام وہ لے لیجیے تمہیں وہ جو راضی کرے کام وہ لے لیجیے تمہیں وہ جو راضی کرے ٹھیک ہونا رضا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جدل حسینی مرحبا یا نور العین مرحبا سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سبحانہ کا شان کا تیرا پیارا نام لوں گا قبر سے اٹھتے ہی آقا تیرا دامن تھام لوں گا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ والصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا شفيعنا عند الله يوم الجزاء تشريف ایک مرتبہ رحمت شریف تین مرتبہ قلوب اللہ شریف اول آپ کو شریف ویڈیو یہ کر دی دوسری ویڈیو ایڈٹ کرنا پڑتا الفاتحة إلى روح النبي أكرم صلى الله عليه وسلم يا إلهي رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے رزق طیب دے مجھے یا رب برائی سے جدا مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے خدمت دولت سے مالا مال کر از برائے اصل استقامت دے شہید کربلا کے واسطے رب کریم کرم فرما فضل فرما یہاں تیرا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کیا ہم تو نہ تو منقی درود و سلام کا تحفہ محفل حسینی میں دعا و معروف کیا مولا کرم کے سارے قبول فرما اس کا بہتر اجر عطا فرما جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम के दरबार रहमत में पेश फरमा। रब करीम महबूब के नाले ने पाक का सलाम, लहरे पर कुरान का सलाम, लुत्फ़े मुस्तफा का सलाम, महबूब की हर हर अदा का सलाम, सहाबा की मुक़द्दस जिंदगी का सलाम, करबला वालों की इसारों कुर्बानी का सलाम, इस महफिल हुसैन का सलाम। जितने हाथ उठे थे और जहाँ जहाँ सुन्नी मुसलमान आवाज़ें, अल्लाह सबके गुनाहों को खताओं को माफ फरमा, गलतियों को दरगुजर फरमा, आसमानी सुल्तानी बलाओं से हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में अमन और अमान अता फरमा, अमन और शांति की फिजा कायम फरमा। यहाँ के बाशिंदों पर अपना फजल खास करना, जो बीमारी वायरस चल रहा है इससे हर मौत के हिफाजत फरमा, जो बीमार है सबको शिफा दे, जो मुसीबत सदा है मुसीबतें दूर फरमा, जो परेशान हाल है परेशानियां दूर फरमा। इन जनाब आपने दुआओं के लिए कहा है और जितने मुताल्लिकीन है अल्लाह हम सबको नबी और आले नबी का दुनिया और आखिरत दोनों में अता फरमा, अच्छों सच्चों की सोहबत अता फरमा, ईमान और अकीदे की सलामती अता फरमा, रिज़्क़ हलाल की नेमत अता फरमा, आगे साथे अज़ीमा से हम सब की हिफाजत फरमा, और सलात की पाबंदी अता फरमा। ये अल्लाह हमें बड़ों का अदबदार बना, छोटों पर मेहरबान बना, माँ बाप का कदरदान बना, पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक करने वाली जिंदगी अता फरमा, करे रसूल की हाज़िरी नसीब फरमा, दुआओं में कबूलियत की नेमत अता फरमा, इस्लामी जिंदगी और ईमानी मौत नसीब फरमा। मुझे फज़ल करते नहीं लगती बात ना हो तो उससे मायूस उम्मीद हुआ, जब तक वापसी हो या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह।